بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے جو صدیقی عہد میں انہوں نے سر انجام دیے، ان کے متعلق معلومات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو سابقہ ویڈیو میں یہ بتلا دیا گیا تھا کہ جنوبی عراق کی تسخیر مکمل ہو چکی ہے، اس کی حفاظت پر حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور کیا گیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ ہے شمالی عراق کی جانب۔ تو اس میں شمالی عراق میں جو جنگ ہے، جنگ انبار، اس کا دوسرا نام ہے جنگ ذات العیون۔ اس جنگ کا ایرانی سپہ سالار سابات کا والی شیرزاد تھا۔ اس کا نام ذات العیون اس وجہ سے رکھا گیا کہ انبار کے قلعہ کے ارد گرد انہوں نے خندق کھود کے اپنی حفاظت کر لی اور دشمن کو مارنے کا کوئی موقع نہیں تھا، خندق مسلمان پار نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہر تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان کی آنکھوں کو نشانہ بنایا جائے، چنانچہ دشمنوں کی 1000 آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ تو سوال یہاں پر یہی بن سکتا ہے کہ جنگ ذات العیون میں دشمن کی کتنی آنکھیں ضائع ہوئیں؟ تو جواب ہوگا 1000۔ ہاں، تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے مسلمانوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں 1000، لیکن یہ مجھے کسی اور کتاب میں نہیں ملی۔ بہرحال جب ان کی 1000 آنکھیں ضائع ہوئیں تب شیرزاد نے صلح کی، تو اس کو 3 دن کا سامان رست اور چند مخصوص ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جانے کی اجازت مل گئی اور مسلمان انبار کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کس جنگ میں مذبوحہ جانوروں کا پل بنا کر خندق کو عبور کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے جنگ انبار۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا جو لاغر اور کمزور قسم کے جانور ہیں، اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہیں، ان کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور مسلمان خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے، دشمن پر تیر اندازی کی جس سے ان کی 1000 آنکھیں ضائع ہو گئیں، تب وہ صلح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ انبار کے لوگ جو تھے اس وقت عربی بول رہے تھے، کیونکہ وہاں قدیم زمانے کے عرب لوگ موجود تھے۔ اگرچہ ایران فارس ہے، لوگ فارسی زبان بولتے تھے، لیکن اہل انبار میں سے جب کچھ لوگ ملے وہ عربی زبان بول رہے تھے۔ عین التمر کی لڑائی یہ جنگ انبار کے بعد ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انبار کا حاکم مقرر کیا زرقان بن بدر کو، بعض جگہوں پہ زبرقان بن بدر بھی ہے، اور خود عین التمر کی جانب روانہ ہو گئے۔ عین التمر کا جو ایرانی سپہ سالار تھا وہ بہرام چوبی کا بیٹا مہران بن بہرام تھا۔ سوال بن سکتا ہے عین التمر کا سپہ سالار کون تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا مہران بن بہرام، اور اس کی لشکر جو تھی وہ 24,000 کی تھی۔ اس جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ ساتھ عرب کے عیسائی بھی تھے، عربی لوگ بھی تھے۔ ان میں ایک سردار تھا عقبہ بن عقبہ، بعض جگہوں پہ اس کا نام عقہ بن عقہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس عقہ بن عقہ نے کہا مجھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے دیا جائے، کیونکہ میں بھی عربی ہوں، وہ بھی عرب ہیں، مجھے زیادہ معلوم ہے کہ عربیوں سے کس طرح لڑنا ہے۔ تو مہران کے جو لشکری تھے انہوں نے مخالفت کی، تو مہران نے ان کو کہا چپ رہو، خاموش رہو، میں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر ان کو شکست دے دی گئی تب تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، تمہارے دشمن کو شکست ہو گئی، اور اگر ان کو شکست نہ بھی ہوئی تو عرب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمزور تو ضرور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عقہ بن عقہ یا عقبہ بن عقبہ مقابلے میں آیا۔ عقہ کے میمنہ میں تھا بجیر بن فلان اور میسرہ پر تھا حذیل بن عمران۔ عقہ جب مقابلے کے لیے آیا، ابھی لشکر کو ترتیب دے رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ بس اس کے گرفتار ہوتے ہی اس کے لشکری بھاگ گئے۔
مہران کو جب اس چیز کا پتہ چلا، وہ عین التمر کے قلعے میں تھا، وہ بھی وہاں سے فرار ہو گیا اور بھاگ گیا۔ قلعہ کا 4 روز محاصرہ رہا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ عیسائی عرب جو ایرانیوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کروا دیا۔ عقہ بن عقہ بھی قتل ہوا۔ اگلا سوال ہے، کس قلعہ کے کلیسا سے 40 غلام ملے جو انجیل سیکھنے کے لیے وقف تھے؟ تو قلعہ عین التمر میں ایک کلیسا تھا، اس میں وہ بھی دروازہ بند، اس میں 40 لوگ تھے جو انجیل سیکھنے کے لیے وقف تھے، ان کا کام ہی یہی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 40 لوگ مسلمان صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ انہی میں سے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی تھے۔ سوال بن سکتا ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے والد کس جنگ میں گرفتار ہوئے یا کس قلعہ سے گرفتار ہوئے؟ تو عین التمر کے قلعہ سے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پرورش کی، ان سے محمد بن سیرین پیدا ہوا جو علم تعبیر کا بہت بڑا امام تھا، اور 110 ہجری میں وہ فوت ہوا۔ اگلا سوال، اس فتح کی خوشخبری کون مدینہ لے کر گیا؟ ولید بن عقبہ نے عین التمر کی خوشخبری مدینہ پہنچی۔ عین التمر کا نائب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے بنایا؟ تو جواب ہے عویمر بن کاہل یا الکاہن کو۔ تو ناظرین، یہاں تک عراق کا جو زیریں حصہ تھا، جنوبی بھی اور شمالی بھی، وہ مکمل طور پہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اب حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالائی حصہ کی طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا عراق میں، انہوں نے دومت الجندل کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔